ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ناقص العقل کہا ہے، اس کی عقل ناقص ہے، عقل اس کی درست نہیں ہے، عقل اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث پوری پڑھی جائے جس حدیث کے اندر یہ کلمات لیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اینڈ پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے بڑھ کر میں نے ایک عقل مند آدمی کو دیوانہ بنانے والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی جسے عقل مند کہا جا رہا ہے اور جسے ناقص عقل کہا جا رہا ہے وہ اس عقل والے پہ غالب آ رہی ہے، عقل والے کو دیوانہ بنا رہی ہے، پاگل بنا رہی ہے، اپنے پیچھے لگا رہی ہے۔ تو ذرا حدیث کو مکمل پڑھا جائے تو یہ حدیث ہی اپنے اندر تضاد رکھتی ہے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے جو عمومی طور پہ اعتراض لے کر یا بات لے کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسے ہی ناقص العقل کہا جا رہا ہے اور پھر اسے ہی کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان حق ترجمات سے کہہ رہے ہیں کہ تم آدمی اچھے بھلے آدمی کو پاگل بنا دیتی ہو۔ تو اب دیکھیے عقل مند وہ بنانے والا، چلاک، ذہین، فتین، انٹیلیجنٹ، یا کہ وہ بننے والا یعنی مرد۔ تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ عورت انتہائی انٹیلیجنٹ ہے، انتہائی ذہین، فتین ہے کہ وہ مرد کو بھی دیوانہ اور پاگل بنا دیتی ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہوئی کہ یہاں ناقص کو ہم نے اردو والا ناقص سمجھا ہوا ہے، یہ عربی والا ناقص اور ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ کمیت کو بیان کرتا ہے، اس کی مقدار کو بیان کرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داریاں کم ہیں، عقلی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی۔ عقلی طور پر بھی کہ تمہارے ذمہ گواہیاں نہیں ڈالی گئی ہیں یا خارجی دنیا کی گواہیاں تم سے وہ لے لی گئی ہیں، وہ ان کے اندر تمہیں کنسیشن دے دی گئی ہے۔ اور اسی طرح دین کی بات کی گئی کہ تم دین میں ناقص ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں تم پہ دینی ذمہ داری بھی کم ہے، تمہارے نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں ہر ماہ، روزے تمہیں چھوڑنے پڑتے ہیں البتہ اگرچہ ان کی قضاوات میں کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح اور بھی کافی سارے ذمہ داریاں، حج، جہاد ہے، نماز کا مسجد میں جا کے ادا کرنا ہے، یا فکری معاش کا فکر جو ہے فکری طور پہ یعنی معاشی طور پہ فکر رکھنا، یہ ذمہ داریاں بھی تم سے لے لی گئی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں مردوں کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے، تمہارے اوپر ذمہ داریاں معاشی طور پہ بھی کم ڈالی گئی ہیں، مذہبی طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی جو ہے وہ ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے، ورنہ تم ذہین فتین بڑی ہو اور اس کے باوجود تم جہنم میں نظر آ رہی ہو زیادہ، تم صدقہ و خیرات نہیں کرتی ہو، وہ تھوڑا سا حصہ جو تمہارے ذمہ تم اس کو بھی پورا نہیں کرتی ہو اور صرف ناشکری اور لعن طعن میں لگی رہتی ہو۔ تو اگر اللہ نے تمہارے ساتھ کنسیشن کی تو اس کنسیشن کا فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی عبادت ہر طرح سے جو ذمہ داری جتنی ہے اس کو پورا کرو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ تمہاری عقل یاد ہی رکھ دی گئی ہے، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ عورتیں تو بعض اوقات اتنی ذہین گزری ہیں کہ مرد بھی ان کی عقل، ان کے علم، ان کے ایکسپیرینس، تجربے، نالج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا کہ عورت ناقص العقل ہے، پوری حدیث کو پڑھنے سے یہ بات بالکل ختم ہو جاتی، ورنہ حدیث کے اندر ہی اتنے تضادات ہیں کہ ہم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا درست ترجمہ کرنا پڑے گا کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ عورت کے ذمہ کم ڈالی گئی ہیں اور اس کے لیے جو معیار رکھا گیا ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے۔